اگر کسی سے محبت ہو اور ہمارے نصیب میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا تو یہ ایک جذباتی طور پر بہت تکلیف دہ اور پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس کا نفسیاتی اور روحانی اثر ہمارے ذہن، دل اور روح پر گہرا ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ نفسیاتی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے مدد لے کر اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلا کام، نفسیاتی نقطہ نظر، قبولیت۔ نفسیاتی طور پر سب سے اہم کام قبولیت ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہمیں اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ قبولیت ہمیں ذہنی سکون اور جذباتی آزادی دیتی ہے۔ انکار ہمارے دماغ میں تناؤ پیدا کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہ ہمیں زیادہ پریشان اور غمگین کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دماغ کو وقت درکار ہوتا ہے تاکہ وہ ان جذبات کو تسلیم کرے اور ان سے باہر نکل سکے۔ خود سے ہمدردی۔ اپنے ساتھ ہمدردی دکھانا بہت ضروری ہے۔ جب کسی سے محبت کی توقع پوری نہیں ہوتی تو ہمیں اپنی خود کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ نفسیاتی طور پر خود سے ہمدردی ہمیں افسوس، غم یا مایوسی کے احساسات سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ خود کی قدر کرنا اور اپنے جذبات کو صحت مند طریقے سے نکالنا، جیسے ڈائری لکھنا، ورزش کرنا یا کسی قریبی دوست سے بات کرنا، ہمارے دماغی سکون کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سوچ میں تبدیلی۔ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہماری سوچ منفی ہو جاتی ہے اور ہم اس بات کو بار بار سوچنے لگتے ہیں کہ کیوں یہ میری تقدیر میں نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو ایسا ڈھنگ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں سیکھنے اور ترقی کی طرف لے جائے۔ ہم اپنے غم کو اپنی ذات کے بارے میں نئی بصیرت حاصل کرنے کا موقع بنا سکتے ہیں۔ دوسرا کام، روحانی نقطہ نظر، اللہ کی منصوبہ بندی پر ایمان۔ روحانی طور پر یہ سمجھنا کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری اپنی خواہشات سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ہمیں سکون پہنچا سکتا ہے۔ روحانیت میں یہ بات اہم ہے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے کچھ بہتر مقدر ہے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے وہ ہمیں ملے گا، اور اگر کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور بہتر تیار کر رکھا ہے۔ چھوڑ دینا اور سرنڈر کرنا۔ روحانی طور پر ہمیں چھوڑ دینا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہمیں اللہ کی رضا پر سرنڈر کرنا ضروری ہے۔ دعا اور توکل، اللہ پر بھروسہ ہمارے دل کو سکون فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دل کی سکونت دے اور جو بھی ہم پر لکھا ہے وہ ہم تک پہنچے۔ شکر گزاری اور اعتماد۔ روحانیت میں شکر گزاری ایک طاقتور عمل ہے جو ہمیں اپنی زندگی کی دیگر خوبیوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ ہمیں اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنا ہماری تقدیر نہیں تھی تو اللہ نے ہمیں کچھ اور بہتر دینے کا ارادہ کیا ہوگا۔ نفسیاتی طور پر ہمیں قبولیت، خود سے ہمدردی اور سوچ میں تبدیلی کے ذریعے اپنے جذبات کو سنبھالنا ہے۔ روحانی طور پر ہمیں اللہ کی منصوبہ بندی پر ایمان رکھنا، چھوڑ دینا اور سرنڈر کرنا
اور شکر گزاری کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں نقطۂ نظر ہم اس تکلیف دہ صورتحال سے باہر نکال کر ایک نیا راستہ دکھا سکتے ہیں جو ہمیں جذباتی اور روحانی سکون دے گا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا چینل وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔